جس کے بلبوتے پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے میرے پاس اللہ کا فرشتہ پیغام لے کر کے آتا ہے، اس نے بھی چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اس جملے سے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ حضور نے دھڑکتے دل اور بڑھتے نگاہان کی طرف دیکھا، دنیا چھوڑ دے چلے گا، راستہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ پاک کی طرف سے تینوں ثوابات بعد میں آئے، پہلے وجوہات قسم ہے تمہیں چہرے سے نور کی، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق اللہ کے علاوہ نہیں کھا سکتی۔ حضور نے قسم کھائی والضحیٰ، قسم ہے تیرے چہرے سے نور کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی اندھیری کی جب وہ چھانے لگے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے تجھ کو چھوڑا بھی نہیں اور تجھ سے ناراض بھی۔ حضور نے عرض کیا کہ جب ناراضگی بھی نہیں، چھوڑا بھی نہیں ہے، تو پھر مہینے نکل گئے وہی نہیں آئی۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز یہ مت کہو کہ میں کل ایسا کروں گا، میں کل ایسا کروں گا۔ اگر کل کا وعدہ کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر کہو، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل ایسا کہوں گا یا کل ایسا کروں گا۔ حضور کے دل میں تو تھا، حضور کے دل، اب اللہ نے اپنے محبوب کو محمد بنایا ہے، محمد بنایا ہے۔ جو لوگ آج اسلام سے خوفزدہ ہیں، اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اللہ کا دین اسلام۔ آج دنیا میں اور ان ملکوں میں اسلام دشمن ہے، تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں پھیل رہا ہے۔ اسلام والوں کا فیصد ان اسلام دشمن طاقتوں نے ڈالا تو یہ 247% اسلام کو کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور زیادہ میں کم بتا رہا، اور 47% قبول کر رہے ہیں، اور 0.07 لوگ ہندوازم قبول کر رہے ہیں، اور 0.3% لوگ جو ہیں بدھ ہے اور دوسرا ازم قبول کر رہے ہیں، اس طرح، اور 2% لوگ ناستک ہے جن کو جو نڈھرمی کہلاتے۔ آج پوری دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ ہے، دنیا میں اسلام دشمن، اسی لیے روزانہ نیا کلیکٹر، پچھلے دنوں دھولیوں میں کلیکٹر آفس کے نوٹس بورڈ کے اوپر حضور کے نام پہ تصویر بنا کر کے لگائی گئی، اور ابھی انٹرنیٹ کے اوپر جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ شکل بنا کر کے دے گا اسے انعام دیا جائے۔ یہ بوکھلاہٹ ہے، پہچانا کہ اب کچھ نہیں آئے تو کیا ہے؟ گنگولی بولا جل کے بولا، بولا تو جل کے بولا، آج ان کو کچھ ملا، اور حضور کو تعریف بنایا، کوئی بدنصیب اور کوئی بدقسمت اور کوئی بدبخت اور شقی اگر حضور کی اس طرح درمیان جب برائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک انہی لوگوں میں سے سینکڑوں لوگوں کو کر دیتے کہ یہ غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو عزت دی، اس کو کوئی ذریعہ رکھتا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں،
ہیں تو جس ہوتا ہے وہیں پر پتھر آتے، جس درخت پر پھل ہوتا ہے وہیں پر پتھر آتے. اگر پھل نہیں ہے تو کوئی دیوانہ پاگل ہوگا جو اس درخت پر پڑے گا. سب سے زیادہ دنیا میں مقبول شخصیت، سب سے زیادہ سب سے زیادہ باکمال شخصیت، زندگی کے سب کے امام بن کر کے جس شخص نے دنیا میں ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اگر کوئی بچہ اس پر فیس بک ڈال دے کہ اگر لوگ سب سے بری شکل جو بنا کر کے پیغمبر اسلام کی بنائے گا بتائے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے. اس سے کوئی بگڑتا ہے؟ کچھ نہیں بگڑتا. کچھ کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ چاند پر تھوکنے سے چاند پر تھوک جا نہیں ہے، تھوکنے والوں کے منہ پر آ کر کے گرتا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جب محمد بنایا تو پوری دنیا مل کر بھی اگر حضور کی توہین کر رہے ہیں اور حضور کو برا بھلا کہنا چاہے تو حضور کے اپنے مرتبے میں کمی نہیں آئی. یہ تو ان کی بخلاہٹ ہے کہ اسلام کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پوری دنیا میں سروے کرنے کے بعد یہ بتایا ہے خوفزدہ ہے، نہ ان کی تہذیب و کلچر کو قبول کرتا ہے، نہ ان کے مذہب کے لیے تیار ہے. اور اسلام کی دعوت و تبلیغ پر ہر طرح سے روک لگائی جائے. تبلیغی جماعت پر روک نہیں تھی اور کہتے تھے کہ یہ لوگ زمین کے آسمان کے اوپر اور زمین کے اب ان ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں تم کو انٹری نہیں دی جاتی. ہمارے ہندوستان میں بھی تم بنا لیا گیا ہے کہ ٹورسٹ کے ویزا پر آنے والے تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، اور تبلیغ کے نام پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو ویزا نہیں دیا جاتا. یہ بات یاد رکھنا، تبلیغ کے نام پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو ویزا نہیں دیتا. ہاں سے اسلام کو دبانے کی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر رک رہا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، کراؤ گے اتنا ہی بول گے. اس کی حقانیت ہے، کہتے نا صداقت ہو تو دل سینے میں کھنچ جاتے ہیں. واحد حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی. اسلام اپنی حقانیت کو، اور آج کے زمانے میں اسلام کی حقانیت کو منوانے کے لیے زید عمر بکر کی ضرورت. اللہ نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہیں تو کسی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے اور ہدایت دینا چاہتا ہے کہ ایک بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے وہی اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے. جو لوگ اسلام کو بنا ان کی تاریخ پڑھو نے کیوں قبول کیا، کوئی ایک اچھا عمل ان کو پسیا، اسلام کی کوئی بات پسند آ گئی، کوئی تعلیم پسند آ گئی، میں نے دل بدل دیا. میں نے 100 لوگوں کے حالات قبول کیا ہے. اس میں سے ایک ایسا شخص تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اسلام کیوں قبول کیا؟ بولے میں پاکستان آیا تھا، میں نے پلاؤ کھایا تو اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بات نہیں. بولے آپ کو نہیں چاہ کہ جس والوں کی تہذیب کا ہو یا کھانے کا ہو اتنا اچھا تو ان کو مذہب اتنا اچھا ہو. یعنی اللہ اگر ہدایت دینا چاہے تو ایسے بھی ہدایت دے دے کہ مسلمانوں کی اپنے ان کے گھر پکایا ہوا کھانا آدمی کھایا، اللہ نے بس دل میں بات ڈال دی کہ جن کی خوراک اتنی اچھی ہے، یعنی خوراک کا کھانا اتنا اچھا ہوگا. آدمی کا جس نے زندگی کے 30 سال گزارے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت ظلمات بعض فوق بعض، سمندر کے متعلق قرآن پاک ہے کہ تاریخی در تاریخی حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی سمندر کی گہرائی میں تھی اور سمندر پر رات چھائی ہوئی تھی. پانی کا اور مچھلی کے پیٹ، ان 3 تاریخیوں میں
अल्लाह पाक ने उनसे कहलाया था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान करीम में आता है इसी समंदर की तहकीक के मुताबिक अखरज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूर फमा लहू मिन नूर। आपने फरमाया कि ऐसा अंधेरा समंदर में कि आदमी अपना हाथ ऐसे निकाले तो अपना हाथ दिखाई लगे। और फिर फरमाया कि अल्लाह जिसको नूर से महरूम कर दे उसको कोई नूर और रोशनी अता नहीं कर सकता। तो उस समय जिसने जिंदगी के 30 साल समंदरी शहर में गुजारे थे उसने कहा कि समंदर मुतालिक आज तक मेरे तस्वुर में ये तशबीह नहीं थी, ये मिसाल नहीं थी जो पैगंबर इस्लाम ने दी है। तो उन्होंने मुझसे ज्यादा समंदर का सफर किया होगा। जब हुजूर की सीरत पढ़ी और तहकीक की तो हुजूर ने कदर का सफर किया ही नहीं। एक लम्हे के लिए भी, एक मिनट के लिए भी हुजूर तख्ती पर बैठ करके समंदर का सफर किए हो ऐसा नहीं किया। वो शख्स हैरान हो गए कि मैंने 30 साल समंदर के तहकीकात में भरे, ऐसा तस्वुर और मन मेरे जहन में नहीं आ सकी। और जिस शख्स ने समंदरी पर वो ये बात कहता है तो जरूर पर बात कर। ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने दिल में बात डाल दी हिदायत लेकर, हिदायत दे दी ईमान लेकर। अजीब अजीब वाक़यात है इस्लाम को कबूल करने वालों के बताना है कि अल्लाह अगर हिदायत देना चाहे तो छोटी छोटी बातों को बहाना बना देता है। हज़रत साद बिन नबी वक़ास के मुताबिक आता है कि जब लश्कर लेकर के इराक गए थे और उस इलाके में फातिहाना शान से गए, उसके बाद दस्तरखान पर जब गए खाने के लिए बैठे तो हाथ से लुकमा गिर करके गिरा, उसे उठा साफ कर दिखाया। तो जो मुसलमान वहां के थे उन्होंने कहा कि अमीर हो, हमारे तहजीब में चीज को उठाया नहीं जाता और हम लोगों के लिए है कि हम चमचे और कांटे से खाते, आप हाथ से खा रहे हैं ना, नीचे गिरा हुआ उठा करके खा रहे हैं, लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आत्र को सुनना था हबीबी ये आओ आई होना था कि मैं अपने इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं होगा। हमारे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको दिया है बस वही तरीका हमारे निजात और कामयाबी का तरीका है। हमें लोगों के कहने वाली कौन हमको अच्छा कहता है कौन बुरा कहता है, लोगों की सोच होती है। एक आदमी आज उसका बन गया बहुत तारीफ करता है और शाम को आया कोई काम लेकर के अपने बोल दिया हमारी बरत कमी है तो अपने से बुरा कोई नहीं है। तो कौन क्या कहता है कभी इसके बारे में नहीं सोचने का। अगर कोई तारीफ करे तो मोटा होने की जरूरत नहीं है, अगर बुरा भला सेहत पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी की तारीफ की भी जरूरत नहीं, कोई अगर बुराई भी करता हो तो उससे कुछ जाने की परेशान होने की भी जरूरत नहीं। इज्जत और इल्लत किसके हमें अल्लाह से कहते हैं ना, तू तिल मुल्क मन तशा वतन जल मुल्क मिन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो कायनात का मालिक है, बादशाह और शहंशाही उसी के पास है। जिसको चाहता है छोटी बड़ी सल्तनतें दे देता है और जब चाहता है ले लेता है, जब चाहता है देता है, जब चाहता है ले लेता है और जिसको चाहता है उसको देता है और जिसको जलील करना है उसको जलील कर देता है। उसी के कब्जे उसी कायनात। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइन शरीयत से लोग इतना बौखलाए हुए हैं जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताबिक भी काफी अच्छी हरकत करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा है, 100% मुतमईन है इस माना करके कि इसकी अच्छी हरकतों से इस्लाम रुकने वाला नहीं, इस्लाम रुकने वाला नहीं, बल्कि लोगों को और जुस्तजू होगी, लोग और इस्लाम को पढ़ेंगे और इस्लाम को पढ़ना हिदायत देगा। किसी ने कहा है ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निकलती है,
محبت سے میری شخصیت نکلتی ہے، میں دشمنوں کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔